السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعی پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی ہے، بڑی دلچسپ ہے، اس میں بڑے نئے پہلو آئے ہیں سوچ کے، اور جو ٹرمپ کی اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے وہ سامنے آئی اور اس پہ کافی تنقید ہوئی۔ اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ مشاہد حسین سید صاحب ہوں گے، بٹ بیفور وی گو ٹو دیٹ سبجیکٹ کپل آف تھنگس۔ نمبر ون، انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ہندوستان ٹائمز لیڈرشپ سمٹ میں کچھ باتیں کہیں، اور وہ باتوں کو سن کر کے پڑھ کے تو تھوڑا سا ترس آتا ہے ہندوستان پر۔ ان کی ڈیسپریشن اتنی ہے پاکستان سے، جب ان کو مار پٹی ہے ان دا وار دیٹ دے انفلکٹڈ آن پاکستان، دا اگریشن دیٹ دے انفلکٹڈ ان میں، کہ اب انہیں سمجھ نہیں آتی وہ کس طریقے سے معاملات کو سنبھالیں، کس طریقے سے کہیں کہ جی ملیٹریلی ہم جیت گئے، کس طریقے سے کہیں کہ جھوٹ پر مبنی کہانی ڈالیں کہ جی ہم نے جہاز گرایا۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے اپنے جو ایئر مارشل تھے بیچارے بڑے شریف انسان، ان کو 3 مہینے بعد کے کہہ دو کہ ہم نے بھی جہاز گرایا تھا پاکستان کا، اور پھر یعنی کہ کہانی پہ کہانی، کہانی پہ کہانی، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور جو لیٹسٹ ہے وہ تو یہ کہ انہوں نے کسی نے کوئی بات کی پاکستان آرمی کے حوالے سے۔ ہندوستان میں لوگوں کو ویسے کچھ چین نہیں ہے کہ اپنے معاملات پر فوکس کریں، بٹ بہرحال دیٹ از ان دا نیچر آف انٹر اسٹیٹ ٹینشنز، اینڈ وہ تو انہوں نے کسی نے بات کی پاکستان کی آرمی پر، تو انہوں نے کہا جی ہاں پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بڑا پرابلمز کریٹ کرتی ہے، اور ہمارے سارے پرابلم جو پاکستان کے ساتھ ہیں تو وہ آرمی کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 1 کہ پاکستان کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ پاکستانی خود ہی سنبھالیں گے۔ یو ہیو بین پارٹ آف دا پرابلم فار پاکستان۔ آپ نے کیا کیا جو اگریمنٹس ہے وائلیٹ نہیں کی۔ آج تو پانی بند کر کے آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی بند کر دیں۔ آپ نے کشمیریوں کے ساتھ وہ ظلم ڈھایا ہے، وہ ڈھا رہے ہیں ظلم۔ یاسین ملک کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے خدا نخواستہ۔ اسی طرح سے آپ نے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو، شاہد پرویز کو آپ نے بند، خرم پرویز کو آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ آپ نے کشمیر میں کیا ظلم نہیں کیا، اور آپ پاکستان کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پر ایک ایکول اور جو رول بیسڈ ہے وہ ریلیشن شپ چاہتے ہی نہیں۔ چھوڑ دیں پاکستان کو، آپ نے پورے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ ٹوڈے؟ تو یہ کرنا کہ پاکستان کی فوج، اور چھوڑ دیں آپ اپنی بات کریں، اور پاکستان، پورا پاکستان الحمدللہ اس پہ یونائٹڈ ہے کہ آپ کی اگریشن، آپ کی ہیجمنی ٹوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل۔ آپ کر کیا رہے ہیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ؟ آپ اپنی بات کریں، آپ اپنے پرابلمز کی بات کریں۔ اور آپ کی جو جے شنکر صاحب، جو آپ بھاگے پھرتے تھے، ملک جاتے تھے، اور آپ جا کے کہتے تھے کہ جی او پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا، پاکستان یہ ہم تو دیکھتے نہیں پاکستان کو۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ الحمدللہ پاکستان کہاں ہے سیکیورٹی وائز اینڈ انٹرنیشنل افیئرز وائز، اور آپ کہاں ہیں۔ تو کم بولیں، سچ بولیں، صحیح بولیں، ٹھوس بات کریں تو بات کرنی بھی بنتی ہے، نہیں تو بہتر ہے کہ کم ہی بولیں۔ دوسرا ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنے ایک معاملے پہ۔ دیکھیے، ہم نے اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ بات کی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ مثلا نسیم زہرا کوئی غلط بات کہہ دے، کوئی غلط چیز کر دے، تو آپ مجھے لے جائیں کورٹ، لے جائیں، وہ آپ پوچھ گچھ کریں۔ قانون ہے، قانون کے تحت میری پوچھ گچھ ہونی چاہیے اگر if I am violating a law۔ تو کیونکہ جو ملک اور جو ایک نظام ہوتا ہے وہ اسی بیسس پر چلتا ہے، اسی بیسس پہ اس نظام کی طاقت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ طاقت جب ہوتی ہے جب آپ ایک جو قانون ہے اس کو آپ لاگو کرتے ہیں، اور آپ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ کورٹ روم یہی ہوتا ہے کہ آپ کورٹ میں لے جائیں، مجھے لے جائیں اور کہیں کہ جی یہ غلط کیا، یہ قانون کہتا ہے، یہ قانون یہ کہتا ہے۔ اب بات ہم کر رہے ہیں ناظرین ایمان مزاری کے کیس کی۔ پھر آئی ریپیٹ، ٹیک اس ٹو دا کورٹ اف وی آر رانگ، بٹ دین ڈو اٹ the way it must be done۔ تو ناظرین بریک لیتے ہیں، مشاہد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ Stay with us۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین صاحب ہیں، چائنا انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ ہیں اور چیئرمین ہیں، پلس انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں، سینٹ کمیٹی آن فارن افیئرز، آن ڈیفینس ایٹسیٹرا۔ تو گلوبل سین پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ آج جیسے ہم نے آپ سے کہا ان سے بات کریں گے
نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو امریکہ کی، انفیکٹ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بڑی دلچسپ ہے، اس پہ بات کریں گے. مشاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بٹ بیفور وی ڈو دیٹ ڈسکس دیٹ، ذرا تھوڑا سا فلسطین پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا پلان تھا، پھر یو این ایس سی کی ریزولوشن آئی 2804، اس کے بعد 2803 اس کے بعد جو معاملات ہیں، سوال تو دو ہی اٹھ رہے ہیں کہ جی اسرائیل ابھی تک نکلا نہیں. ڈار صاحب نے کہہ دیا، ڈپٹی پرائم منسٹر نے، کہ جی جینوسائیڈ کنٹینیوز. یہ تو ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی یہ بھی پوزیشن ہے کہ اسٹیبلائزیشن فورس اگر ڈسارم کرے گی حماس کو in a situation where Israel is continuing with the killings، تو یہ بڑا مشکل ہے. تو اب کیا where are we going؟ دوحہ فورم پہ بھی دیکھیں بھی 2 دن پہلے کیا باتیں ہوئی. میرے خیال شروع کرتے ہیں جو آپ نے ذکر کیا یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا 2803 کا. ٹھیک. اس میں ایک تشنگی کہہ لیں، ایک لیکیونا کہہ لیں رہ گیا کہ دیکھیں نا، ٹرمپ پلان تو سارا آپ مان لیا، فائن. اس میں کہا کہ نو آکیوپیشن، نو اسرائیلی ملٹری پریزنس، نو اینیکسیشن. ہاں ٹھیک ہے، وہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہوگی. لیکن جو ایک کور ایشو ہے فلسطینی ریاست کا، آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ ہوگا یروشلم، وہ میرا بھی اس کو کرٹیسزم یہی تھا کہ یہ اٹ شوڈ ہیو بین انکلوڈیڈ. اٹ واز مسنگ. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ دسمبر 2027 تک ہے مینڈیٹ جو ہے اس میں، اور ٹرمپ کا مینڈیٹ ختم ہوگا 2028 میں جو ٹرم ہے ان کی. تو یہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف پیس، وہ پیس بورڈ جو بنایا ہے انہوں نے. تو اس میں ان کو چاہیے تھا کہ ایک یہ جو ہے نا کہ دس از آور ڈیسٹینیشن، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا یا آخری جو ہے نا، دس از واٹ ویئر وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ. وہ ایک گیپ رہ گیا. انہوں نے کہا گول ہے کہ بنے، انہوں نے کہا گول کی بات نہیں، پیلسٹین سیلف ڈٹرمنیشن کی بات بھی کی اور ان کی ایسپریشنز کی، لیکن اسپیسیفائی اٹ شوڈ ہیو بین اسپیسیفائڈ. اس سے پھر اسرائیل کو موقع مل گیا اس خلا میں کہہ لیں یا اس تشنگی میں کہہ لیں کہ جی ابھی تک تو ڈسارم کرے اور ایکسٹرنل ایشوز. اور آئی ایم ویری گلیڈ کہ پاکستان کی حکومت نے اور ڈار صاحب نے خود کلیئر کر دیا ہے کہ ہم کسی ڈسارممنٹ کے چکر میں نہیں پڑیں گے. دیکھیں جی، حماس ایک جینوئن لیجیٹمیٹ تحریک آزادی ہے فلسطین کے لیے، اینڈ دے ور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ان 2006. اس الیکشن کی تصدیق پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے کی تھی، خود آئے تھے. انہوں نے کہا تھا دس از دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ. 2006 میں انہوں نے کہا تھا. اچھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میں چیئرمین تھا خارجہ امور کمیٹی کا، تو ہم نے ان کے جو وزیر خارجہ محمود ظہار کو بلایا تھا، بلکہ ہم نے وی ور دی فرسٹ ٹو گیو فنڈز ٹو دی پیلسٹین. اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے حماس کے جو چیف نیگوشیٹر ہیں، انہوں نے کل بڑی کلیئرلی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ Hamas said it was ready to hand over its weapons in the Gaza Strip to a Palestinian authority governing the territory on the condition that Israeli army's occupation ends. Our weapons are linked to the existence of the occupation and aggression. اس سے زیادہ ریزنیبل پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ریزنیبل ہے. بالکل مقصد تو ہے کہ جو قبضہ ہے اسرائیل کا، جس کی وجہ سے جینوسائیڈ ہوا، بالکل وہ قبضہ غیر قانونی ہے انڈر انٹرنیشنل لا. اور وہ قبضہ ختم ہوگا تو پھر ایک متبادل فورس آئے گی جو فلسطینیوں کی ہوگی، جس پر خود حماس کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں. تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دیر از نو پاسبلٹی. اور کل بیان بھی آ گیا ہے جو 8 ممالک ہیں عرب اور مسلمان بشمول پاکستان، ترکی، قطر، سعودی عربیہ، سب نے، انڈونیشیا بھی، کہ اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انڈونیشین پریزیڈنٹ از کمنگ ٹمارو. جی یہ انٹرسٹنگ ہے. مطلب کہ if one was a fly on the wall تو کیا سنتے ہم، کیونکہ یہ تمام ممالک دیکھیں، ایجپٹ اور انفیکٹ ایجپٹ اور سعودی عربیہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آئی ایس ایف کو جلدی بنائے. یہ تو ایک طرف کہہ رہے جلدی اس کو put it in place، on the other hand یہ ریزرویشن ہے. بہت بڑا ایک ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ پاکستان کے خارجہ امور کے حوالے سے جو بنیادی ہمارے جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت، مختلف کیپٹلز دیکھ لیں، فرام ریاض ٹو جکارتا، انکلوڈنگ تہران، بیجنگ، ماسکو، واشنگٹن ڈی سی، ایٹ دا ہائیسٹ لیولز ہماری ایک ہے. اور ابھی تو اور سینٹرل ایشیا میں بھی ہے، ادھر بھی ہے. تو پاکستان نے لگتا ہے کہ جیسے ایک محور بن رہا ہے مسلم دنیا کے حوالے سے، خاص طور پہ مئی 2025 کے بعد انڈیا کے بعد فتح ہوئی، تو پیپل آر سیئنگ us in a new light.
which is very positive. اور اس لیے وہ ڈیفنس پروڈکشن کی بات بھی ہو رہی ہے بائی دا وے, پاکستان, ترکی, انڈونیشیا ہو رہی ہے, ہوئی بھی ہے. اور انفیکٹ دیکھیں اگر آپ پاکستان کی انڈسٹری کی بات کریں تو جو ویپنز اینڈ یہ ڈرونز اینڈ آل آف دیٹ, پاکستان از رائٹ ان دا مڈل. اور آپ کو یاد ہے آپ بھی کے پروگرام میں نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ اگلے 10 سال میں انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے مسلم مڈل پاورز ایمرج کریں گے, جس میں پاکستان, ایران, ترکی, سعودی عربیہ, انڈونیشیا میں نے شامل کیا تھا. جی جی, اور اب انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں. پاکستان اور پاکستان ایز اے میں تو پہلے انڈونیشیا رہا بھی ہوں, میرے والد صاحب واز پوسٹڈ دیئر ایز دی فرسٹ ملٹری اٹیچی آف پاکستان ٹو انڈونیشیا, اور انہوں نے کافی کام بھی کیا پاک انڈونیشیا تعلقات میں. پاکستان ایز اے مڈل پاور ہیز بین دیئر, اٹس اے کوسچن آف ایک کروشل رول ادا کریں. تو اس لیے جو ایک نئے ایلیمنٹ آیا ہے, اور ہم ڈسکس بھی کریں گے امریکن نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی, جس میں خلا پیدا ہوئی ہے کہ ان کا فوکس اب مڈل ایسٹ کی پرائرٹی وہ نہیں رہی. تو مسلم دنیا میں جو آپس میں مسلم ممالک کے روابط ہیں, they have the space, exactly. اور وہ اس کی ایک کاغذی تو آپ نے دیکھ لی, سعودی عربیہ پاکستان ایگریمنٹ, آپ بحرین والی بھی سنیں, وہ بھی انٹرسٹڈ ہے, قطر بھی انٹرسٹڈ ہے, ایجپٹ نے بھی بات کی ہے. میری ایرانین وہ لاری جانی صاحب بھی آئے تھے, آپ کو یاد ہے, ان سے بھی بات ہوئی تھی. تو اسپیکر صاحب سے بھی اس سے پہلے بات ہوئی تھی, وہ خود اس کو خیر مقدم کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوآپریشن از ویری گڈ. لاری جانی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کو ہم کاغذ پلانچ دیتے ہیں, بتائیں جی کیا کرنا ہے. بلینک چیک, آپ اس میٹنگ میں تھی. ہاں بالکل, تو یہ بڑا اچھا. تو اب یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ, میں آپ سے اس میں بڑا ضروری ہے کہ یہ جتنے ممالک ہیں, یہ دے شوڈ کلمپ آن دا پیلسٹائن ایشو میں. دیکھیں نا 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز, ان میں سے 153 ہیو ریکگنائزڈ پیلسٹائن. اور پہلی دفعہ ہوا ہے, آپ بھی امریکہ پڑھی ہیں, ہم بھی امریکہ رہے ہیں, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مغربی رائے عامہ اور امریکی رائے عامہ تبدیل ہو گئی ہے. دے آر اینٹی اسرائیل, جس کی عکاسی زہران ممدانی, نیو یارک, 30% of the Jews voted for ممدانی صاحب. یہ اللہ کا کمال ہے کہ the heartland of Zionism, ادھر اللہ میاں نے ایک ایسے انسان کا کمال ہے, مسلم immigrant 34 year old. So it's a great, I think this is a historic development. اچھا, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بدل گیا مزاج اور ینگ یوتھ کا ان امریکہ ٹورڈز پیلسٹائن, تو ہلری کلنٹن ویسے ان کی بڑی افسوسناک ہر طرح کی پالیسی ہے. اٹ واز اے ویری سیڈ کلپ جو ان کا, وہ کہہ رہی ہیں کہ یو نو اٹس ایکچولی ٹک ٹاک that has just changed everything and the wrong history these people are reading and shameful. ان کا بڑا گندا رول ہے جی. یہ ہلری کلنٹن ہو, میڈلین آلبرائٹ وغیرہ ہوں, حالانکہ یہ ڈیموکریٹس تھے. میڈلین آلبرائٹ نے کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا نا 5 لاکھ عراقی بچے مارے گئے ہیں سینکشن کی وجہ سے, انہوں نے کہا اٹ واز ورتھ اٹ. اور ہلری کلنٹن تو وہ کولڈ وارئر ہے. یہ جو لیبیا میں ہوا تھا قتل عام سارا, اس میں اوباما کم تھے. اوباما نے جس طرح بامبنگ کروائی اور انہوں نے یہ گن مسلمان ملکوں میں کروائی. اچھا, تو اینی وے, تو میرا خیال ہے اگر ہم یہ کہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو جینوسائیڈ ہوا ہے, جو مزاحمت ہوئی ہے, جو ٹیلیوائز ہوا ہے, اس کا ری ایکشن ہوا ہے, which shows that the western youth have an they have a heart and they have a آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ ہر امریکن کیمپس میں جب کمنسمنٹ ہوتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. So it is a reflection of that. اور ایک humanity has انسانیت کے woken up across the globe. And we welcome it. اور بلکہ میں تو کہوں گا, یہ بھی داد دوں گا کہ ویسٹرن پبلک اوپینین میں سب سے بڑے جلوس جلسے تو یو کے میں ہوئے. آسٹریلیا میں 2 لاکھ نکلا ہے لوگ, بالکل بالکل, ان کو داد دینی چاہیے. اور مشاہد آن دس پلان اینڈ پیلسٹائن بفور وی موو فارورڈ, تو میرا خیال ہے کہ جو پروسیس شروع ہوا ہے پلان بننے کے بعد, وہ پروسیس ہمیں بڑی ایک ڈھارس ملتی ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ کی ایشوز پر فوکس کیے ہوئے ہیں, کہ کم سے کم ایک راستے پر چل پڑے کہ the destination should be specified within a time frame. Absolutely. کہ فلسطینی ریاست جس کا کیپٹل یروشلم. اور مجھے لگ رہا ہے, ویسے میرا اپنا ویو ہے کہ 2026 میں کہ ٹرمپ کو یہ چیز معلوم ہے, اینڈ ٹرمپ کے چونکہ نظریں ہیں نوبیل پرائز میں, وہ جو کہہ رہا ہے فیفا نے دیا, وہ تو سپارشی, وہ تو خوشامد انفنتانیو نے جو کیا, وہ جو پریزیڈنٹ فیفا کا پریزیڈنٹ. امپورٹنٹ تھنگ دیٹس آئی تھنک پریکرسر. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل پریزیڈنٹ کو کہ اس کو معاف کر دو, پارڈن کر دو نیتن یاہو کو. آئی تھنک نیتن یاہو کے پارڈن کے بعد چھٹی ہو جائے گی. آئی تھنک ہی از اونلی, نیتن یاہو از ورڈ کہ فرام پرائم منسٹر آفس ہی شوڈ ناٹ گو ٹو جیل.
ورنہ تو جیل جائے گا کرپشن کی وجہ سے اور جو ظلم کی ہیں. ہی از اے وار کرمنل. تو وہ پارڈن کروا کے نا وہ پھر فارغ ہو جائے گا نیتن یاہو, اور اس کے بعد I think the situation will be clearer. کیونکہ ویسے بھی جو اسرائیل لابی ہے, میری تھیوری پہلے بھی آپ کے بھی پروگرام میں دی تھی کہ ایپسٹین فائلز was an instrument in the hands to blackmail Trump. And they did. And they did it. تو وہ ڈرانے کے لیے, تو ٹرمپ از اونلی مین جو لگام لگا سکتا ہے اسرائیل کو, نیتن یاہو کو اور اسرائیلی لابی کو. میرا خیال ہے کہ یہ درست ہوگی بات کہ نکسن وغیرہ کے بعد اور کارٹر کے بعد ہی از دا فرسٹ ون جس نے, اور وہ اسرائیل کی جینوسائیڈ بنی ہے وجہ کہ اس کو ذرا پیچھے ہٹنا پڑے, تو اس نے میرا خیال ہے کہ he couldn't have gone, I know people will disagree with me, maybe you will also, کہ he went only as far as he could given the political scene in the US. شاید اس کو پتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کو پتا ہے کہ آگے جانا ادھر ہی ہے جہاں صحیح راستہ ہے, جس راستے پہ. So far he's been on the right track. Yes, I think so. اس نے جو باتیں تو ٹھیک ہے نا, more than Bush, more than Obama, more than Biden, more than any other president. And the only plan in town he brought. After Jimmy Carter, who talked of Palestinian state, وہ 76, 60 سال پہلے کی بات ہے, 50 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد he is the first American president. I think we should give the credit where it belongs. اور کس نے بات کی, کوئی اور, کوئی مسلمان دنیا لے کے آئی کوئی پلان آگے؟ کوئی پلان ہی نہیں تھا. ہاں, تو بس اب دیکھیں جو پاکستان I think اس پلان میں سے یہ راستہ نکل سکتا ہے. بالکل provided these Muslim countries, اور پاکستان is leading the charge. آپ کو پتہ ہے جو پی ایل اے کی اتھارٹی جو بھیجتی رہتی ہے سب چیزیں, جو ہمارے یو این میں منیر اکرم صاحب کے ٹرینڈ جو اس وقت ہمارے ہیں ریپرزینٹیٹو, he is speaking like. آپ دیکھیں میں تو ہسٹری میں دیکھتا ہوں نا, انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں 1946 میں آیا کیبنٹ مشن پلان, اس میں پاکستان کا ذکر نہیں تھا. قائد اعظم نے کہا چلو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. بالکل ان کے تھے زونل فیڈریشن تھے, کانفیڈریشن تھے, اس میں سے پھر جب انڈیا نے ریجیکٹ کیا پاکستان نکلا. تو یہ راستہ تو نکلا تھا ایسے ہی ہوتا ہے. once you talk of self determination in one form, تو اس میں ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے. I think جو دانش مندی جسے کہتے ہیں اسٹیٹسمینشپ, اس سے راستہ نکل آتا ہے. ایسی بات, بالکل اگری ود یو. تو چلیں دیٹس, اللہ کرے انشاءاللہ بہتر ہی آئے. تو ناظرین بریک لیتے ہیں, پھر بات کریں گے US نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پہ. اسٹے ود اس.